پاکستان اور افغانستان ایک سکے کے دو رخ، جغرافیہ ایک، خون ایک، ثقافت ایک، تاریخ ایک، مسائل ایک اور ان کا حل بھی ایک، اور وہ حل ہے دونوں ملکوں کے مابین تعاون کو بڑھانا۔ اس تعاون کو بڑھانے میں تعلیم اور صحت کا اہم کردار رہا ہے۔ افغانستان میں جاری جنگ کی وجہ سے وہاں پر دہشت گردوں نے نہ صرف تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا بلکہ ہسپتالوں کو بھی نہیں بخشا، جس کی وجہ سے افغانوں کی ایک بڑی تعداد پاکستان کے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہے اور ہسپتالوں میں زیر علاج ہے۔ ہر سال افغانستان سے ہزاروں افراد پاکستان میں موجود ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں، جہاں نہ صرف ان کا سستا علاج ہوتا ہے بلکہ ویزے کی فراہمی میں دشواری کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا۔ کوئٹہ کے ہسپتالوں میں 40% مریضوں کا تعلق افغانستان سے ہے، اور یہی صورتحال پشاور سے بھی ہے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں افغانستان سے لوگ آ کر اپنا علاج کرواتے ہیں۔ تعلیمی شعبے کی اگر بات کی جائے، پاکستان کی یونیورسٹیاں ہمیشہ افغان طالب علموں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہی ہیں۔ حکومت پاکستان نے حال ہی میں پاکستانی جامعات میں زیر تعلیم افغان طلباء اور طالبات کے لیے 3000 اسکالرشپ کا اعلان بھی کیا ہے۔ افغان طلباء اور نوجوانوں کے لیے تعلیمی وظائف شروع کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو بھی وہی تعلیمی سہولتیں اور مواقع میسر آ سکیں جو پاکستان کے بچوں کو حاصل ہیں۔ افغانستان سے بڑی تعداد میں پاکستانی تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل طالب علم اور پاکستانی اسپتالوں میں علاج کروانے والے افغان افراد اپنے ملک جا کر پاکستان کے سفیر بن جاتے ہیں، جو کہ دونوں ممالک کو مزید قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ السلام علیکم، پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسدریم خان اور میرا ساتھ دیں گے فصیح زکا۔ آج ہم دو رائے کا پروگرام خصوصی طور پر پاک افغان تعلقات کے حوالے سے کر رہے ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم صحت اور تعلیم کے شعبے کے حوالے سے بات کریں گے، جس میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ اگر صحت کے حوالے سے دیکھا جائے تو دونوں ممالک اس خطے سے پولیو کے خاتمے کے لیے مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان صحت کے شعبے میں افغان مہاجرین کی بہتر طبی سہولیات کے لیے گزشتہ کئی سالوں سے کام کر رہا ہے۔ اب اسی طرح تعلیم کے شعبے کو بھی دیکھا جائے تو دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب نظر آئیں گے، اور دونوں ممالک کے درمیان اسکالرشپ ایکسچینج پروگرام اس کی واضح مثال ہے، جس کے ذریعے ہزاروں طالب علم مستفید ہوتے ہیں۔ اب اس پروگرام میں ہم یہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ تعلیم اور صحت کے شعبے میں دونوں ممالک کا ایک دوسرے سے تعاون کتنا ضروری ہے، اور اس تعاون اس سے کون سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے موجود ہوں گے پشاور سے رستم شاہ مومن صاحب، جو افغانستان میں سفیر اور سیکرٹری فاٹا بھی رہ چکے ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر انیس قاضی صاحب، جو گلوبل ہیلتھ ایکسپرٹ بھی ہیں اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی پچھلے کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں، اور فون لائن پر ہمارے ساتھ ہوں گے اسلام گل آفریدی صاحب، جو کہ صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والی تعلیمی منصوبوں کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ فصیح بھائی، میں جانتا ہوں یہ جو موضوع ہے یہ آپ کے دل کے قریب ہے، اور جو آپ کچھ ماہ سے دیکھ رہے ہیں پاک افغان بیچ جو کشیدگی ہے، میرے خیال سے یہ ایک کافی حد تک ایک بہت بڑا حل ہے۔ یہ جو ایجوکیشن اور تعلیم دونوں جو شعبے ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہمیں دیکھنا ہو، صرف ایک ہیومن کاسٹ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو یہ اس کا ایکسیس نہ ہو، لیکن اگر ہم اسے سیکیورٹی پرزم سے بھی دیکھ لیں، پاکستان کا جو سافٹ پاور ہے وہ ان چیزوں سے بڑھتا ہے افغانستان میں۔ اگر آپ ایک انفلوئنس چاہتے ہیں تو آپ صرف جو ملٹری یا کینیٹک مین سے آپ نہیں اسے پا جا سکتے ہیں، آپ کو یہ جو ہمارے لیورز ہیں، جو تعلیم ہے، جو ہیلتھ ہے، دونوں جو شعبے ہیں افغانستان میں کافی خراب ہوئے ہیں جنگ کے دوران، اور ایک ایکسیس رہا ہے، اور ان کو میرے خیال میں ہمیں بڑھانا بھی چاہیے، استعمال کرنا بھی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں بھی ان کے فائدے ہوئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کے پی میں جو لارج لیول ہسپتال ہے، اگر آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں شفا ہے، یہ وہاں ایسے 3-4 ہیں، اور وہ جو ہے وہ جو یہ کراس بارڈر ہمارا ایک قسم کا ٹریڈ ہے، یہ شاید ہم اسے اپریشیٹ نہیں کرتے، لیکن اس کا بہت بڑا ویلیو ہے ہماری اکانومی پہ بھی۔ بالکل، میں بلکہ اسی موضوع پہ رستم شاہ مومن صاحب کو لانا چاہ رہا تھا۔ رستم شاہ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا رستم شاہ صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان افغانستان وہ واحد ممالک ہیں جہاں ابھی بھی پولیو کے خاتمے کا جدوجہد ہو رہا ہے، تو آپس میں اب یہ کس طرح کوآپریٹ کر سکیں کہ اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو سکے؟ دیکھیے، یہ دو شعبے جس پہ آج آپ فوکس کر رہے ہیں، تعلیم اور صحت، جی، ان پہ پچھلے 15 سال کے دوران، بلکہ پچھلے 30-35 سال کے دوران بہت ان پہ کام ہوا ہے،
اور بہت سے مقاصد بھی حاصل کر لیے گئے ہیں، اور یہ ایک ہم جہتی ہے، ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنے افغان یہاں پہ موجود تھے ان کے لیے تعلیم کی رسائی ایک انڈسپینسیبل کمپوننٹ تھی ہمارے پروگرام کی، کہ ہر ریفیوجی ولیج میں تعلیم کا بندوبست تھا، اور پھر صحت کا اور پولیو ویکسینیشن کا اور باقی جو صحت کے جو رورل ہیلتھ سینٹر وغیرہ یہ ہر ریفیوجی کیمپ میں موجود تھے۔ اس کے بعد تعلیم کے شعبے کا ذکر اگر کیا جائے تو یہاں پہ ہائی اسکول بھی تھے، مڈل اسکول بھی تھے، پھر افغان ریفیوجیز کے لیے اسکالرشپس بھی تھے، وہ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں داخلہ بھی ان کو ملا۔ پھر یونائٹڈ نیشنز کے پروگرام کے تحت ان کو باہر بیرونی ممالک بھی بھیجا گیا اسکالرشپ پہ، اور وہ لوگ آج افغانستان کی مختلف منسٹریوں میں وہ کام کر رہے ہیں، اور بڑے فخر سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے بعد افغانستان کے اندر پاکستان نے کابل یونیورسٹی میں اپنا ایک شعبہ، ایک ڈپارٹمنٹ کھولا، پھر مختلف جو وہاں کی یونیورسٹیاں ہیں ان کو گرانٹس بھی دیے، پروفیسرز ایکسچینج کا پروگرام بھی ہوا، پھر وہاں سے لوگوں کو بلا کر ان کو ٹریننگ بھی دی گئی، اور یہ پروگرام ابھی تک جاری ہے۔ اسی طرح صحت کے میدان میں پاکستان نے وہاں پہ ایک ہاسپٹل کھولا، اور جو مختلف ہاسپٹل تھے غزنی سے لے کے مزار تک، ان کو پاکستان نے چندے بھی دیے، ان کو کنٹریبیوشن بھی کی، ان کو ایکوپمنٹ بھی دیا، اور ڈاکٹر بھی یہاں سے گئے۔ ہم نے وہاں پہ میڈیکل کیمپس لگائے، افغانستان کے طول و عرض میں 4 دن 5 دن ہمارے میڈیکل کیمپس لگتے تھے، جن سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا، اور وہ اس سے بڑے خوش تھے، اور پاکستان کے لیے ایک بڑا زبردست گڈ ول بن گیا تھا۔ تو ان دونوں شعبوں میں جو کام ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں جتنا گڈ ول قائم ہوا ہے وہ ان دو شعبوں کی بدولت ہے، کہ تعلیم اور صحت کے میدان میں نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ افغانستان کے اندر پاکستان نے مسلسل کنٹریبیوشن کی ہے۔ بعد میں جو ہوئے وہ جو گڈ ول ضائع ہو گیا، ایروڈ ہو گیا، وہ تو ایک دوسری داستان ہے، لیکن اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے تعلیم اور صحت کے میدان میں، وہ کسی اور ہمسایہ ملک نے ادا نہیں کیا۔ جو ابھی بھی لوگ افغانستان میں آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ جو لوگ دوسرے ممالک میں گئے تھے وہاں سے تو لوگ بغیر کسی ہنر کے، بغیر کسی سکل کے واپس آئے، لیکن جو لوگ پاکستان گئے تھے وہ اپنے ساتھ ایجوکیشن بھی لائے، کوئی سکل بھی لائے، اور وہی سکل اور ایجوکیشن اور معاشرے کو کنٹریبیوٹ کر سکے۔ بالکل ٹھیک شاہ صاحب۔ ڈاکٹر انیس قاضی صاحب، سر آپ نے گلوبل ہیلتھ کو قریب سے دیکھا ہوا ہے اور اس شعبے پہ بہت زیادہ کام بھی کیا ہوا ہے، تو اب جب بات ہوتی ہے پولیو کی کہ پاکستان اور افغانستان کی ریاستوں کو یکجہت ہو کر اس پر کوئی نہ کوئی کارروائی کرنی ہوگی، کیونکہ اب آپ دنیا میں ان دو ممالک میں یہ کوئی میرے خیال سے فخر کا درجہ نہیں رکھتا، تو اس پہ کیا کارروائی کی جائے؟ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو پہلی بات ہے کہ پاکستان، یہ پورا ریجن افیکٹڈ تھا پولیو سے۔ انڈیا ہیز سکسیزفلی ایلیمنیٹڈ پولیو، اور پاکستان اور افغانستان کے اندر ہاٹ اسپاٹس ہیں جہاں یہ کام ہو رہا ہے ابھی پولیو کا۔ تو اس سلسلے کے اندر ایک ریجنل لیول کی جو ایفرٹس چل رہی ہیں، چاہے وہ پاکستان گورنمنٹ جس کو لیڈ کر رہا ہے اور باقی ڈیولپمنٹ ایجنسیز، UN ایجنسیز کام کر رہی ہیں، آن گراؤنڈ جو ورکر کام کر رہے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف دیئر اون سیکیورٹی۔ تو اس میں ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سنکرنائزڈ قسم کی ویکسینیشن پروگرامز ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے KP کے ہیلتھ منسٹر کی بھی اسٹیٹمنٹ دیکھی کہ جیسے انہوں نے KP کی گورنمنٹ نے فاٹا کی ریجن کے اندر اور پوری پروونشل اور افغانستان میں ایک ہی دن پر ابھی ویکسینیشن ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ مس آؤٹ ہونے کے چانسز کم ہو۔ ہائی رسک ایریاز ہیں، مائگریٹری پاپولیشنز ہیں، ان کو ٹارگیٹ کرنے کی جیسے ایفرٹس ہو رہی ہیں۔ لیکن زیادہ ضروری اس میں ایک اور چیز ہے، اس میں یہ کہ جی پاکستان سگنیٹری ہے انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشنز IHR کے، جو ایک ورلڈ ہیلتھ اسمبلی نے ایک پاکستان اس کے سگنیٹری ہے، اور اس میں جو سگنیفیکنس کی بات یہ ہے کہ وی آر مینڈیٹڈ اینڈ باؤنڈ ٹو رپورٹ if there are any incidences of cross border infection
اگر پھیلتی ہے، اور پولیو اس میں ایک بڑا پرائمری ایک گلوبل فوکس بھی ہے، اور یہ دس ڈیزیز از آن دا ورج آف ایلیمنیشن، اور تو ہماری جوائنٹ کولیبریشن بڑی ضروری ہے اس چیز کے اندر. اینڈ دس آف کورس از on decades of investment that Pakistan has made in Afghanistan in terms of even health infrastructure. تو نشتر کڈنی سینٹر ہے افغانستان کے اندر، 400 بیڈ کا کابل میں جناح ہسپتال، اینڈ دین یو سی نائب امین اللہ خان ہسپتال لگار میں ہے، 300 بیڈ کا ہسپتال. سو ون از دیٹ. اینڈ دین افغانی نیشنلز کو پاکستان کا ہیلتھ سسٹم ڈسکرمنیٹ نہیں کرتا، تو چاہے وہ پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر جو ایکسیس ہوتی ہے، تو ایون 40% تک کوئٹہ میں جو ہیلتھ کے لیے لوگ رپورٹ کرتے ہیں یا جو مریض جاتے ہیں ان میں افغانی نیشنلز ہوتے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ یہی جو آپ نے بات کی کہ تفریق بالکل نہیں ہوتی، افغان شہریوں کے ساتھ بھی تفریق نہیں کی جاتی، اس پر بھی طویل بات کریں گے. وقفے کے بعد مباحثہ جاری ہے، رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی کہ افغان مہاجرین ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستانی ہسپتالوں سے مستفید ہوتے ہیں، اور ان میں اور پاکستانی شہریوں میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی. فضی بھائی آپ نے ایک سوال کرنا تھا. تو ڈاکٹر قاضی، سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئٹہ میں فار ایگزامپل 40% جو پیشنٹس آتے ہیں ہسپتالوں میں حکومتی وہ افغان ریفیوجیز ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ یہ کیا ہمارے سسٹم پہ سٹریس ڈال رہے ہیں؟ دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو ریفیوجیز آ رہے ہیں ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹمز کے لیے، اور وہ صرف حکومتی اسپتال کے لیے نہیں آ رہے ہیں، وہ پرائیویٹ ہسپتالوں کے لیے بھی آ رہے ہیں، کیا انہوں نے ہمارے ڈاکٹرز کے مواقع بڑھا دیے ہیں جو ہم اب ایک دم سے زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں اکثر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہمارے سیلریز انکریز کر دیں، جابز بڑھا دیں، لیکن اگر آپ نے ان پیشنٹس کو نکال دیا سسٹم سے تو پھر آپ کی ایک اوور سپلائی بھی ہو جائے گی. تو ان دونوں سوال کا جو ایک منفی چیز لگ رہی ہے اور ایک فائدہ لگ رہا ہے، اگر یہ آپ ہمیں ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں. جی، سب سے پرائمرلی جی بات جو پرسپیکٹیو میں لانے کی یہ ہے کہ ہماری پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اراؤنڈ 70 to 75% ہیلتھ کیئر پاکستان میں پرووائڈ کر رہا ہے، اور اونلی اراؤنڈ 25 to 30% گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے. اینڈ آئی مین جسٹ ان ٹرمز آف پیپلز ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر. اس میں سے آف کورس دیر از اے اسٹریس بیکاز آلریڈی ایک پبلک سسٹم انڈر فائنینسڈ ہے اور ریسورس اسکیرسٹی ہے کافی زیادہ، اور اس کو کافی اسٹریس کرتے ہیں اس کو زیادہ پیشنٹس ہوں. لیکن پریزنٹلی 1.6 ملین ریفیوجیز ہیں جو رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں، ریفیوجیز، اینڈ دیر ایکسیس ٹو پبلک ہاسپٹلز. آف کورس دے ہیو اسٹریس لیول، بٹ موسٹ آف دیم گو ٹو پرائیویٹ فیسلٹیز لائک دا ریسٹ آف دا سٹیزنز آف پاکستان. جو دوسری آپ نے بات کی with regards to the economy and with regards to at least the health workforce، اس میں جی زیادہ تر جو ہمارے پیشنٹس پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی آتے ہیں وہ ایک اسپیشلائز سینٹرز کے اندر آتے ہیں، کیونکہ افغانستان کے اندر وہ فیسلٹیز نہیں ہیں، وہ اسپیشلٹیز نہیں ہیں، وہاں وہ ڈاکٹرز اتنی اسپیشلٹی کے ملتے نہیں ہیں. تو یہاں آ کے جو کمپلیکیٹڈ آپریشنز ہیں کروانا، جیسے لیور ٹرانسپلانٹ ہے یا اس قسم کی چیزیں ہیں، تو اس میں آف کورس پاکستان کی اکانومی کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اور یہاں بھی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جی، یہاں کے اسپیشلسٹ جب ایکسیس کریں، اینڈ ایٹ لیسٹ ان دیٹ سینس ڈاکٹرس کو کافی ایکسیس مل جاتا ہے ایک اور نیشنلٹی کے، اینڈ وداؤٹ اینی بیریئرز ایز سچ. سو دیٹ ان دیٹ سینس میڈیکل ٹورزم بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اچھا رستم شاہ صاحب، یہ جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ بہت ایسے افغان طالب علم ہیں جن کو حکومت پاکستان نے اسکالرشپ سے نوازا، اور پھر اس کے بعد وہ یا تو ریاست کا حصہ بن جاتے ہیں یا مختلف شعبوں میں اپنے خدمات سر انجام دیتے ہیں، اس کو وہ فائدہ پہنچا سکیں گے؟ ضرور. وہ تو آپ کے وہاں پہ سفیر ہیں، آپ کی بات کرتے ہیں، اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی. وہاں پہ اتنے وزیر ہیں، مرکزی وزیر ہیں اور نائب وزیر ہیں، ایڈوائزرز ہیں جنہوں نے یہاں تعلیم حاصل کی ہے، اور آج تک وہ فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لاہور میں، کراچی میں اور پشاور میں، اسلام آباد میں فلانی یونیورسٹی سے ہم نے یہ ڈگری حاصل کی، اور اسی کے بل بوتے پہ ہم یہاں پھر آئے، اور اسی کی بنیاد پہ ہم نے یہاں پہ پھر کاروبار شروع کیا، اور اس کے بعد اپنی پروفیشنل ایکسپیرینس اور پروفیشنل نالج کی بنیاد پہ ہمیں پھر یہاں پہ مختلف عہدوں سے نوازا گیا.
بلکہ ان کے بیٹے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد جو تھے وہاں نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی. تو نہ صرف یہ کہ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں مزید کوآپریشن ہوگی بلکہ ان لمیٹڈ اپرچونٹیز ہیں آپ کے لیے ٹریڈ میں اور باقی سیکٹرز میں کوآپریشن کے لیے. افغانستان میں اس وقت کوئی 80,000 پاکستانی مزدور کام کر رہے ہیں. یہاں پہ کوئی 1.4 ملین 14 لاکھ افغان مہاجرین ہیں. پھر 1,40,000 پاکستانی مہاجرین آپریشنز کے بعد وہاں پہ خوست میں مقیم ہیں جو ابھی تک اپنے وطن میں واپس نہیں آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپرچونٹیز تو ان لمیٹڈ ہیں. مستقبل کے لیے تو آپ دیکھیں کہ افغانستان میں $1.5 ٹریلین کے پروون منرل ریزروز ہیں جن کو نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے. تو اس سے پاکستان بھی فائدہ اٹھائے گا, پاکستان بھی اس سے استفادہ کرے گا اگر حالات ٹھیک ہوئے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں امن کیسے قائم ہو جائے. اچھا رستم شاہ صاحب, ایک اور سوال یہ بنتا ہے کہ جو ہمارے اپنے انوویشنز ہیں, ہمارے اسکول چینز اتنے بڑے بن گئے ہیں, ہمارے جو ہاسپٹل چینز بھی, ہمارے جو میڈیکل لیبز ہیں, تو کیا افغانستان میں کوئی ان کی رسائی ہوئی ہے کہ وہ ایک ٹرانس نیشنل سروس وہاں جا کے پہلے جو سٹیپ بنتا ہے ملٹی نیشنل بننے کا وہ یہی ہے کہ آپ ریجنلی اپنے جو سروسز ہے وہ بڑھا دیں, تو کچھ ایسا ابھی تک ہوا ہے؟ دیکھیے میں آپ کا سوال پورا نہیں سن سکا. یہاں سے جو لوگ گئے ہیں پاکستان سے تعلیم حاصل کر کے افغان ریفیوجیز, وہ وہاں پہ 400-500 کے قریب NGOs وہاں پہ کام کر رہے ہیں افغانستان کے اندر. کیا ہمارا ہسپتال وہاں بن سکتا ہے, جو یہاں کے چینز ہیں, جو ہمارے اسکول سسٹم یہاں ہے, کیا وہ وہاں بڑھ سکتے ہیں, وہاں بزنس کر سکتے ہیں؟ بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں. مثلا آپ کا بیکن ہاؤس کا سسٹم ہے, آپ کا کوئی اور سسٹم ہے, آپ کے ایجوکیشن کے جو پرائیویٹ آپ کے ہاسپٹل ہیں ان کے وہاں برانچز بن سکتی ہیں. مثلا پشاور میں نارتھ ویسٹ ہاسپٹل ہے, پشاور میں رحمان میڈیکل انسٹیٹیوشن ہے, ان کے وہاں پہ شاخیں بن سکتی ہیں مختلف سیکٹرز کے لیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ہاسپٹل میں آپ کے پاس 20 اور 25 سیکٹر ہوں. 5-6 سیکٹر کی کسی جگہ پہ آپ آرتھوپیڈک ہاسپٹل بنائیں, کسی جگہ آپ پیراپلیجک سینٹر بنائیں. پشاور میں ایک پیراپلیجک سینٹر ہے, افغانستان میں بڑی ضرورت ہے کیونکہ وہاں پہ لاکھوں لوگ ڈسیبل ہو چکے ہیں, جنگ کی وجہ سے وہ میم کرپل ہو چکے ہیں. وہاں پہ اگر آپ اس پشاور پیراپلیجک سینٹر کا وہاں پہ 2-3 شاخیں بنائیں, شمالی افغانستان میں, مغربی افغانستان میں, مرکزی افغانستان میں, تو یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک رستم شاہ مومن صاحب. اب وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہمارے ساتھ اسلام گل آفریدی صاحب ہوں گے جو صحافت سے بھی وابستہ ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورائے بات. ہو رہی تھی افغان مہاجرین جو بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے ہسپتالوں سے مستفید ہوتے ہیں اور دونوں ممالک کے بیچ تعلیم اور صحت کے حوالے سے جو کچھ کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ اسلام گل آفریدی صاحب ہیں جو صحافت کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں. جی آفریدی صاحب ویلکم. بہت شکریہ. آفریدی صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے دونوں ممالک میں تعلیمی اداروں کو بھی قریب سے دیکھا ہوا ہے اور ان کی جو آپس میں سفارت ہے اس کو بھی قریب سے دیکھا ہوا ہے, تو ان دو شعبوں کا کتنا بڑا کردار ادا کیا جا رہا ہے اور اس کو بڑھا کس طرح سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے جو آج آپ لوگ جس ایشوز کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. جی. اگر ہم افغانستان کو دیکھیں تو پچھلے تقریباً 35 سال سے جو ہے وہ ملک جو ہے وہ اجڑا ہوا ہے. وہاں پہ جو ہے جو سارے جو سسٹم ہے, اگر ہم ایجوکیشن دیکھ لیں, انفراسٹرکچر دیکھ لیں, وہ پوری کی پوری تباہ ہو چکا ہے. افغان لوگوں کے لیے جو سب سے آسان جو راستہ ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے جو فیسلٹیز لینے کے لیے, وہ صرف اور صرف ان کے ساتھ جو قریبی راستہ ہے اور جو سب سے سستا ان کے لیے پڑتا ہے وہ پاکستان ہی ہے. ایجوکیشن کے ہم اگر بات کر لیں تو ایک اندازے کے مطابق جہاں پہ یہ اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے, کیونکہ وہ اسٹوڈنٹس جو یہاں پہ رہائش پذیر ہے تو ان کی تعداد تقریباً 90,000 سے لے کر 1 لاکھ تک ہے. مگر بدقسمتی کے ساتھ ہم چونکہ ان لوگوں کا مستقبل جو ہے وہ تاریکی کی طرف جا رہا ہے, تو اس میں تقریباً جو پچھلے جو حالات چلے ہیں پچھلے 1 سال سے, تو اس میں تقریباً 55,000 اسٹوڈنٹ جو ہے ان کا تعلیمی سال ضائع ہو چکا ہے, اور جو باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی یہی مسئلے آتے جا رہے ہیں. اور دوسرا جو
वो स्टूडेंट्स है जो अफगानिस्तान से स्कॉलरशिप के ऊपर आते हैं, उसकी औसतन तादाद जो है वो सालाना 500 तक कभी पहुंचे हैं, मगर पिछले साल हुकूमत पाकिस्तान ने स्कॉलरशिप की जो तरीकाकार है उसमें कुछ तब्दीली कर दी है और उसमें वो तादाद जो है वो कम हो गई है, क्योंकि पहले जब अफगान स्टूडेंट यहाँ पे आते थे तो यहाँ पे उनके लिए कुछ मुश्किलात होते थे। एक तो उनके लिए मसला होता था ट्रेवल का, दूसरा यहाँ पे जो सिलेबस है वो अंग्रेजी जबान में पढ़ाई जाती है, वहाँ पे पश्तो और दरी जबान में जो है वो उनका जो बेसिक लैंग्वेज होता था यही है। अभी इंटरेस्टिंग और हैरान कुन बात जो है वो ये है कि तोरखम के करीब जो है वो 2 ऐसे प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे तकरीबन 353 के लगभग जो है वो अफगान स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे आते थे, मगर पिछले जो 17 फरवरी से जो अफगान बॉर्डर बंद है वो स्टूडेंट्स उनका भी आना बंद हो गया है। तो उसमें जो 9 स्टूडेंट्स जो थे वो 9 स्टूडेंट जो थे वो उसमें 9th और 10th के थे। अभी जो पिछले 2-3 दिनों से जो मैट्रिक की जो 9th और 10th की जो एग्जाम शुरू हो गए हैं तो उन 9 तालिब इल्म की जो है वो भी तालीमी साल ज़ाया हो गया था। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज और मकामी इंतजामिया को दरख्वास्त भी दी थी कि उनको इजाजत मिले कि वो अपना इम्तिहान दे सके, लेकिन उनको इजाजत नहीं मिली। ठीक, मैं इसी मौजू पे ज़रा डॉक्टर साहब को बुलाना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपने अभी बात की ऑफ कैमरा सोशल कैपिटल की। अब मिसाल के तौर पे मुझे हामिद कारज़ाई साहब याद आते हैं जिन्होंने क्वेटा में काफ़ी देर तक अफगान जिहाद के वक्त पनाह ली थी, लेकिन उसके बाद अब जिस तरह के उनके तासुरात थे वो सबके सामने हैं। दोनों माशरों में जो कभी कभी एक तरह का मनफी तासुब फैलाया जाता है, चाहे रियासत के अदारों से, चाहे जिस तरह यहाँ अमूमन कहा जाता है बाहर की कुव्वतों से, एक तो उसको दुरुस्त किस तरह किया जाए इन अदारों के ज़रिए, और इस सोशल कैपिटल को टर्न अराउंड किस तरह किया जाए। आई थिंक जी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है आपका असद, और ज़रूरी चीज़ ये है इसमें कि जो एक कौम का एक एसेट होता है वो तो लोग होते हैं जी, और इतने ज़्यादा लोग जो मुस्तफ़ीद हुए हैं पाकिस्तान में आकर, और पाकिस्तान के लोग को भी फ़ायदा हुआ है इसका, इकनॉमिक एटलीस्ट जनरेशन हुई है इस चीज़ की। आई थिंक जो लोगों ने जिन्होंने बेनिफिट लिया है दे कैन एटलीस्ट सर्व एज एम्बेसडर्स ऑफ गुडविल between the two countries, and at least change the public discourse in Afghanistan and Pakistan about our history of brotherhood, and at least standing by each other in difficult times. बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही है। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब जी, रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, यही मैं सवाल आपसे भी करना चाह रहा था कि जो सोशल कैपिटल है दोनों माशरों में, जो एक दूसरे की तरफ से एक तरह का ताल्लुक जोड़ा जाता है, उसमें भी आपने देखा कुछ मनफी असरात हैं। आपने कहा ये एक मुख्तलिफ किस्म का दास्तान है, इसको दुरुस्त किस तरह किया जाए? देखिए, शुकूक व शुबहात दोनों तरफ हैं। अफ़गानिस्तान में ये बावर किया जाता है कि पाकिस्तान पिछले 35 साल से कभी एक फैक्शन को, कभी दूसरे फैक्शन को, कभी एक ग्रुप को, कभी दूसरे ग्रुप को, कभी एक पार्टी को, कभी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ पाकिस्तान, एट द एक्सपेंस ऑफ अफगानिस्तान यूनिटी। ठीक। और दूसरा वहाँ ये तासुर पाया जाता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी अमलदारी चाहता है और इसी वजह से हिंदुस्तान का रोल वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और अफगानिस्तान की अमन स्टेबिलिटी से ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में ली जाती है कि हिंदुस्तान का रोल रिस्ट्रिक्ट किया जाए। हालांकि वो ये कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के साथ 2000 साल की तहजीबी रवाबित हैं और हिंदुस्तान 5वां बड़ा डोनर है और हमें इमदाद की ज़रूरत है। अगर हिंदुस्तान हमें इमदाद दे तो पाकिस्तान क्यों इस पे मोतरज़ है। एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एक दूसरे को बहुत साफ तरीके से एतमाद में लेना चाहिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपना कोई सूबा बना नहीं चाहता। हम अफगानिस्तान की सॉवरेंटी और इंडिपेंडेंस का एहतराम करते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कोवर्टली या ओवर्टली इस्तेमाल न होने दिया जाए। इसके बाद अगर अफगानिस्तान, एक और सवाल जल्दी से ये है, अगर हम बामी एतमाद यकीनी बना लें तो हमारा ट्रेड पोटेंशियल क्या है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान? देखिए, हमारा ट्रेड पोटेंशियल $3 बिलियन से इस वक्त तो आ गया है 1.3 बिलियन डॉलर तक, क्योंकि ये तजारत 70% चाबहार के पोर्ट पे ट्रांसफ़र हो गई है वहाँ, क्योंकि कराची में अफ़गानिस्तान की गुड्स को 2-2 महीने रखा जाता था, उस पर डैमरेज पड़ता था। फिर यहाँ तोरखम और स्पिन बुलदक के रास्ते में मुश्किलात थी, तो आहिस्ता आहिस्ता आप वो तजारत लूज़ कर रहे हैं, जो कि बड़ी ख़तरनाक अलामत है।
دوسری بات یہ ہے کہ تجارت کا پوٹینشیل تو انلیمیٹڈ اس لیے ہے کہ آپ کو سینٹرل ایشیا کی طرف دیکھنا ہے. نہ صرف یہ کہ افغانستان کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے آپ کا سامان مثلاً آپ کا سیمنٹ ہے اور آپ کے کپڑے ہیں, آپ کا ٹیکسٹائل ہے, آپ کی دوسرے سیکٹر ہیں, ان کو فائدہ ہوگا, بلکہ سینٹرل ایشیا کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اور پھر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس وقت جو بڑے بڑے منصوبے ہورائزن پر ہیں, ترکمانستان کا گیس پائپ لائن ہے, تاجکستان کی الیکٹریسٹی ہے اور سی پیک ہے, تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ کوانٹیفائیبل نہیں ہے وہ, اس کا پوٹینشیل آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے, اس کا کتنا بڑا پوٹینشیل بن سکتا ہے. لیکن اس وقت وہ 1.3 بلین ڈالر تک نیچے آپ پہنچا ہے, جو کہ ایک حیران کن بات ہے اور جو کہ ایک پریشان کن امر ہے. اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو شکوک و شبہات ہیں ان پہ بات کی جائے. بالکل ٹھیک رستم شاہ صاحب. جی آپ کہہ رہے تھے پاکستان اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کو ایک مراسلہ تھما دیں گے تو وہ ان کو لوگوں کو ہمارے کر دیں گے, یہ غلط تاثر ہے. پاکستان کو سمجھنا چاہیے کہ افغان حکومت کا 30 سے لے کے 35% ایریا پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. اگر ان کا کنٹرول ہی نہیں ہے تو پھر ان سے بار بار یہ مطالبے کرنا کہ فلاں کو ہمارے حوالے کریں, فلاں کو ہمارے حوالے کریں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بات ہے. یہ صحیح پرسیپشن نہیں ہے پاکستان میں. جن لوگوں کو جو لوگ آپ کو مطلوب ہیں وہ تو امریکہ کے پاس بھی وہ لسٹ ہے, وہ بھی ڈرون وہاں مارتے رہتے ہیں. اگر ڈرون کی زد میں وہ آ جائیں تو وہ تو ختم ہو جاتے ہیں, لیکن اگر ڈرون کی زد میں نہ. شاہ صاحب ذرا وقفہ لینا ہوگا, اس پہ ہی بات کرتے رہیں گے, اور پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو طے پانے والے تعلیمی منصوبے ہیں ان پہ بھی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. پاکستان اور افغانستان کے بیچ تعلقات پہ بات ہو رہی تھی, اور دونوں ممالک کے درمیان جو طے پانے والے تعلیمی منصوبے ہیں اس پہ بھی بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ اسلام گل آفریدی صاحب بھی ہیں. جی آفریدی صاحب. جی سوال یہ بھی ہے کہ جو ایک ایگزامپل کے طور پہ جو ابو علی سینہ انسٹیٹیوٹ ہے جو کے پی میں بنا ہے, اور جس نے کافی کچھ افغانستان کے لیے لوگ اور ہیومن ریسورس تیار کی, اگر اس کا ذرا ایک مختصر ہمیں جواب دے دیں کہ وہ کیا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. دیکھیے یہ کافی عرصے سے جو تھے یہاں پہ پشاور میں خصوصاً, کیونکہ یہاں پہ افغان بارڈر کے قریب یہ شہر پڑتا ہے اور یہاں پہ سہولیات بھی کافی تھے, تو یہاں پہ جب ریفیوجیز یہاں پہ آئے تو یہاں پہ ان کی ساری ایکٹیویٹیز یہاں پہ شروع ہوئی, جس طرح کے کاروبار, ہیلتھ اور ایجوکیشن. تو یہاں پہ کچھ یونیورسٹیز نے بھی کام شروع کر دیا, مگر جب طالبان کی حکومت ختم ہوئی تو حامد کرزئی نے ایک فرمان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان سے باہر جتنے بھی یونیورسٹیز یا ہائر ایجوکیشن کے تعلیمی ادارے جو افغانستان کے یونیورسٹیز کے ساتھ منسلک ہے تو ان کی جو رجسٹریشن منسوخ کیا جائے گا, اور کسی کو بھی افغانستان سے باہر جو ہے کسی ڈگری جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ کافی یونیورسٹیز جو تھے جو کام کر رہے تھے وہ بند کر دیے گئے. ابھی ابو علی سینہ دارالمعلمین جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جو ہے وہ جو سکلز جس کو ہم کہتے ہیں تو اس میں جو ہے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں, اور وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ایجوکیشن کی بی اے اور بی ایس سی کے لیول کے برابر جو ہے وہ بچوں کو فارغ کر رہے ہیں. ابھی جو اس کا جو کانوکیشن ہوا تھا تو اس میں لگ بھگ جو ہے 200 یا 250 سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو تھے اسی سال بھی فارغ ہو گئے ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی خیبر پختونخوا میں صرف یہی ایک بڑا واحد ادارہ جو ہے جو افغان ریفیوجیز کے لیے کام کر رہے ہیں. اور جب ہم ان کی جو منتظمین ان کے ساتھ جب ہم بات کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے سالوں کی بنسبت ان کی تعداد میں اسی انسٹیٹیوٹ میں جو ہے وہ اضافہ ہوا, جس کی بنیادی وجہ افغانستان میں جو ہے سکلز کی ضرورت ہے اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو وہاں پہ کمپیوٹر کے شعبے میں, طب کے شعبے میں اور یہ لیبارٹری کے شعبے میں اور مختلف شعبے جو ہے جو یہاں ہم ان کو سکل دے رہے ہیں, ڈگری دے رہے ہیں, تو وہ وہاں پہ جا کے بآسانی کے ساتھ جاب حاصل کر سکتے ہیں. تو دارالمعلمین کا جو کردار ہے یہ انتہائی اہم ہے افغان اسٹوڈنٹس کے لیے, کیونکہ یہاں پہ ان کو بآسانی سکل حاصل ہو رہے ہیں اور وہ ڈگری لے کر وہ افغانستان میں بآسانی اس کو جاب مل رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اسلام گل آفریدی صاحب بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا. اچھا رستم شاہ مومن صاحب, یہ جو عموماً تنقید کی جاتی ہے کہ ریاست پاکستان کے پاس وہ وسائل ہی نہیں ہیں کہ وہ افغانستان
کی طرف ایک سافٹ پاور اپنی بڑھائیں اور تعلیمی اور صحت کے حوالے سے جو ادارے ہیں ان کو مزید فائدہ پہنچائیں، اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وسائل آپ کے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے، میٹیریل وسائل بھی ہیں، ہیومن وسائل بھی موجود ہیں، اور یہاں پہ ایک ڈاکومنٹڈ وہ بھی ہے، ریکارڈ بھی ہے آپ کے پاس سسٹمز بھی ہیں، نظام بھی ہیں، انسانی وسائل ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ کیپیسٹی کی بات ہے، لیکن اب وہ کیپیسٹی بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے 9-10 سال میں کتنے نئے میڈیکل کالجز بنائے گئے، کتنی نئی یونیورسٹیاں بنائی گئیں، بلکہ حد سے زیادہ بنائی گئیں، اور ان کے درمیان اور افغانستان کی یونیورسٹیز کے درمیان اگر لنکیجز اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، مثلاً یہاں پہ جلال آباد یونیورسٹی اور پشاور یونیورسٹی کے درمیان، اور پھر کابل یونیورسٹی اور اسلام آباد یونیورسٹی قائد اعظم یونیورسٹی کے درمیان، پھر مزار شریف یونیورسٹی اور لاہور میں کسی یونیورسٹی کے درمیان، پھر کوئٹہ یونیورسٹی اور کراچی، اگر یہ لنکیجز اسٹیبلش ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے ایک کمپلیمنٹریٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے جس سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ رستم شاہ محمد صاحب، بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، تھینک یو سر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس طرح کہا ابھی میڈیکل ٹورزم کی بھی بات ہو رہی تھی، اور اب بات جس طرح رستم شاہ صاحب نے کیا، میں اتفاق بھی کرتا ہوں کہ وسائل کی اس طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، بات کیپیسٹی کی ہے، لیکن میرے حساب سے بات ول کی بھی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اقدامات لیے جا رہے ہیں اب ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری دکھائی دیتی ہے؟ جی میرے خیال سے یہ اس میں رول کافی نان ہیلتھ سیکٹر کا بھی بہت زیادہ ہے، اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کا، میڈیا کا، کہ ڈسکورس تھوڑا سا چینج کریں، اور پرائیویٹ سیکٹر کا تو بہت زیادہ رول ہے اس میں، کیونکہ یو ہیو so many opportunities across the border ایکسپینشن کی، اکنامک جنریشن کی، جس سے ویسے بھی جیسے کہتے ہیں کہ the strongest ties are economic ties. Yes. So we have a lot of opportunities. There's a lot of history of collaboration, partnership, brotherhood between the two nations, and I think the future would be bright if we take the right steps now. فصیح بھائی، last word as always. میں یہ کہتا ہوں کہ میں خود انٹرنیشنلسٹ آدمی ہوں، لیکن تھوڑا خراب ہو گیا ہوں یہ دونوں مودی اور ٹرمپ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن اشرف غنی نہ مودی ہے نہ ٹرمپ ہے، اور ہمارا ملک میں بھی کوئی ایسے سین نہیں ہے، تو آئی ہوپ کہ یہ جو ہمارے تعلقات ہیں یہ پھر ایک دم ٹریک پہ آ جائے اور ایک ریجنل سیکیورٹی اسی سے بڑھے گا۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں چارسدہ سے سمرویل کالج تک جو سفر ہی ہے اس کے بعد آدمی انٹرنیشنلسٹ ہی بنتا ہے۔ نہیں، میں تو ہمیشہ سے ٹھیک۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ بہت سی باتیں کی پاکستان اور افغانستان کے بیچ تعلیمی اور صحت کے شعبوں کے حوالے سے، لیکن لگ رہا ایسے ہی ہے کہ جو مستقبل ہے دونوں ممالک کا وہ کافی زیادہ برائٹ ہے۔ اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔